السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کے اسباق، سورہ آل عمران کے ہدایات بڑے اہم ہیں ہماری زندگیوں میں، کیونکہ انسان کو دو بیماریاں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس کا علاج بتایا گیا اس کے اندر، شبہات اور شہوات۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ دو بیماریوں کے بارے میں بہت ہی زبردست طریقے سے نسخہ بتایا، علاج بتایا ہے، اور کس طریقے سے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ جتنے بھی اسلامی اعتبار سے علماء کرام اور ناصحین اور واعظین گزرے ہیں، وہ ہمیشہ سے شبہات اور شہوات سے انسانوں کو بچنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ دو ایسے بیماریاں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو شبہات کے مقابلے میں بھی استقامت کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے شہوات کے مقابلے میں بھی استقامت کی ضرورت ہے۔ شبہات کا تعلق عقل کے بیماریوں سے ہے، اور شہوتوں کا تعلق دل کے بیماریوں سے تعلق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اخلاقی جو برائیاں ہوتی ہے اس کو علماء کرام نے شہوات سے تعبیر کیا ہے، اور آدمی دین کے معاملے میں شک میں پڑ جاتا ہے، اس کو شبہات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں زبردست ان بیماریوں کا علاج پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 120 تک شبہات سے کیسے مقابلہ کرنا ہے آپ کو بہترین تعلیمات ملیں گی، اور آیت نمبر 120 سے لے کر اختتام تک شہوتوں سے کیسا مقابلہ کرنا ہے سکھایا گیا ہے۔ اور آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ عمران کی فیملی، یعنی یہی فیملی سے مریم علیہ السلام کا تعلق ہے، اسی فیملی سے عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے۔ گویا کہ اس سورے میں بتایا جا رہا ہے کہ آل عمران کی عبادت مت کرو، آل عمران کے خالق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور آل عمران کون تھے؟ ثابت قدمی کی مثال، شبہات کا مقابلہ کرنے والی فیملی تھی، شہوتوں کا مقابلہ کرنے والی فیملی تھی، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شبہات اور شہوتیں جب طاری ہوئے تو اس وقت پر کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان شہوتوں کا مقابلہ کیا، ان شبہات کا مقابلہ کیا۔ تو اس کے اندر جنگ احد کا بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر حب الشہوات کا ایک کلمہ ہے، جس پر علماء کرام نے کہا کہ استقامت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی جو شے ہے وہ ہے حب الشہوات، یعنی شہوتوں کا جب آدمی خوگر بن جاتا ہے، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ جب امڑ آتا ہے تو آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ اپنے ہر خواہش کو پورا کرنے کا جب آدمی کے اندر جذبہ آتا ہے تو آدمی حق و باطل میں فرق کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اس بیماری کو مارا گیا ہے کہ حب الشہوات جو ہے انسان کے استقامت کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے حب الشہوات، شہوتوں میں پڑ جانا، یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے جو شبہات کو جنم دیتی ہے، جو شہوتوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ انسان کی غلط خواہشات ہے۔ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ حمد و ثنا کا سورہ ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اثبات رسالت کا سورہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودیوں کو جو ڈاؤٹس تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عیسائی حضرات کو جو ڈاؤٹس تھے، ان ڈاؤٹس کو ختم کیا گیا، اور ان کے بہانے سارے انسانوں کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا گیا۔ اس بات رسالت پر اگر کسی کو بہت زیادہ ڈاؤٹس ہو تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شبہات اور شہوات کا مقابلہ کرتے ہوئے استقامت کا ثبوت دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران.